بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو محض قصے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسلام کے عدل، اخلاق اور انسانیت کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ حضرت امام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ایک سچا عالم دین ظلم کے سامنے کیسے ڈٹ جاتا ہے، چاہے ظالم وقت کا طاقتور حکمران کیوں نہ ہو۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے عظیم محدث، فقیہ اور زاہد انسان تھے۔ شام، لبنان اور فلسطین کے علاقوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ و حدیث کا امام مانا جاتا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ علم، عمل، تقوی اور حق گوئی میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے نمایاں صفت یہ تھی کہ آپ حکمرانوں سے نہیں ڈرتے تھے، مگر بغاوت اور فساد کے بھی قائل نہیں تھے۔ حق بات نرمی، دلیل اور قرآن و سنت کے ساتھ کہتے تھے۔ ایک واقعہ جو ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ واقعہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور خلافت کا ہے۔ اس زمانے میں لبنان کے پہاڑی علاقے، جسے جبل لبنان کہا جاتا تھا، اس میں بڑی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ یہ لوگ اسلامی ریاست کے ذمہ شہری تھے، یعنی اسلامی قانون کے تحت ان کی جان، ان کی مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری تھی۔ کچھ عرصے سے اس علاقے میں بدامنی پھیلنے لگی۔ چند نوجوانوں پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا ہے۔ معاملہ بڑھا، رپورٹیں گورنر تک پہنچی اور بغیر مکمل تحقیق کے ایک انتہائی ظالمانہ فیصلہ کر لیا گیا۔ گورنر شام نے حکم جاری کیا کہ جبل لبنان کے تمام عیسائیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے، ان کی زمینیں ضبط کر لی جائے، انہیں دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ نہ صرف شریعت اسلامی کے خلاف تھا، بلکہ انسانی انصاف کے بھی سراسر منافی تھا، کیونکہ بغاوت میں صرف چند افراد ملوث تھے، مگر سزا پوری آبادی کو دی جا رہی تھی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور بے گناہ سب اس کی زد میں آ رہے تھے۔ جب یہ خبر پھیلی تو جبل لبنان کے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے گھر، کھیت، عبادت گاہیں، سب کچھ خطرے میں تھا۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ عدل پسند اور حق گو عالم ہے، اس لیے ان کے نمائندے رو رو کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور فریاد کی، اے امام، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، چند لوگوں کے جرم کی سزا ہم سب کو دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ ظلم ہے تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ گورنر کے دربار میں جانا آسان نہیں۔ وہاں تلواریں، محافظ، درباری اور حکومتی رعب تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں صرف ایک خوف تھا، اور وہ تھا اللہ کا خوف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدھے دربار میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک سادہ لباس میں ملبوس، کمزور جسم مگر مضبوط ایمان والا شخص بے خوف و خطر چلا آ رہا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے امیر، تم نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کی اجازت نہ اللہ نے دی ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اللہ کا یہ قانون ہے تو تم کیسے جائز سمجھتے ہو کہ چند افراد کی جرم کی سزا پوری قوم کو دی جائے؟ اس کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی جو اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ یہ لوگ ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ جس نے کسی ذمہ پر ظلم کیا، میں قیامت کے دن اس کے خلاف خود مقدمہ لڑوں گا۔ ان کی جان، ان کا مال اور ان کی عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے کسی مسلمان کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام تلوار کے زور پر نہیں، عدل کے زور پر پھیلا ہے۔ اگر تم نے عدل چھوڑ دیا تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں نہ غصہ تھا، نہ چاپلوسی، صرف حق، دلیل اور خوف خدا تھا۔ گورنر کا رنگ بدل گیا، درباری سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی،
پھر گورنر نے کہا، اے امام، تم نے ہمیں متنبع کر دیا۔ آخرکار گورنر نے حکم واپس لے لیا، جلا وطنی کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا، زمینیں واپس کر دی گئی، بے گناہ لوگوں کو امان دی گئی۔ یہ خبر جب جبل لبنان پہنچی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو شکر کے آنسو تھے۔ لوگ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے لگے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا، اگر میں خاموش رہتا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیتا۔ یہ واقعہ اس لیے بے حد مشہور ہوا کیونکہ اس میں ایک عالم نے حکمران کے سامنے حق بات کہی، غیر مسلموں کے حقوق کا کھلا دفاع کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ بدلوایا، بغیر بغاوت، بغیر تشدد، صرف علم اور تقوی سے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں صرف یہی ایک واقعہ ہوتا تب بھی ان کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اجتماعی سزا اسلام میں حرام ہے، عدل سب کے لیے ہے، مذہب کی قید کے بغیر۔ سچا عالم حکمرانوں کا غلام نہیں ہوتا، اور تقوی انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ زندہ ضمیر کے لیے آئینہ ہے۔ جب بھی ظلم بڑھے، جب بھی حق دبایا جائے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عدل خاموش تماشائی نہیں بنتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔